معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم بات کریں گے دنیا بھر میں پائے جانے والے کچھ حیرت انگیز، مضحکہ خیز، انوکھے اور دلچسپ قوانین اور ان پر دی جانے والی سزاؤں کے بارے میں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام احباب سے التماس ہے کہ پہلے ہمارے یوٹیوب کے اس منفرد اور معلوماتی چینل ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے ناظرین، چل کر آج کے دلچسپ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ریاست سنگاپور کا شمار دنیا کے کچھ سب سے خوشحال اور صفائی پسند ممالک میں ہوتا ہے۔ یہاں لٹریسی ریٹ یعنی شرح خواندگی تقریباً 95% ہے اور لوگوں کو صحت کی مکمل اور پراپر سہولیات دستیاب ہیں۔ اور ایک ہمارا کراچی ہے جہاں کے لوگ گندگی کی وجہ سے مختلف امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سنگاپور میں سڑکوں اور گلیوں کی صفائی کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ یہاں ببل گم کھانا اور پھینکنا تو دور کی بات، اسے بیچنے پر بھی مکمل طور پر پابندی ہے۔ اور اگر آپ چنگم کھاتے ہوئے پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تو آپ کو $5500 کا جرمانہ اور 2 سال قید کی سزا یا پھر دونوں سزائیں ایک ساتھ دی جا سکتی ہیں۔ سنگاپور گورنمنٹ کے مطابق اس قانون کا مقصد پبلک پلیسز کو گندا ہونے سے بچانا ہے۔ اب ذرا آگے بھی سنیے۔ سنگاپور میں اگر آپ سنگنگ کرتے یا گانا گاتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ کو 3 ماہ کی سزا اور جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اور یہاں میوزیکل کنسرٹس پر بھی مکمل پابندی ہے، حتیٰ کہ کچھ مشہور انٹرنیشنل سنگرز پر بھی یہاں پرفارم کرنے پر پابندی ہے۔ ناظرین گرامی، ہم اکثر بڑے مزے سے ایک دوسرے کی وائی فائی کو بنا اجازت کے یوز کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے سنگاپور میں بنا اجازت کسی کی وائی فائی سے کنیکٹ کیا تو آپ کو $10,000 یا 16 لاکھ روپے جرمانہ اور 3 سال کی قید یا پھر یہ دونوں سزائیں ایک ساتھ دی جا سکتی ہیں۔ یہاں پبلک پلیسز پر پیجنز یعنی کبوتروں کو دانہ ڈالنا اور چھونے پر بھی پابندی ہے۔ ایسا کرنے والے کو $500 کا جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ چاکلیٹ پیدا ہوتی ہے اور استعمال بھی۔ اس کا شمار ان چند فرسٹ ورلڈ ہیپیسٹ نیشنز میں ہوتا ہے جہاں کا لٹریسی ریٹ یعنی شرح خواندگی 100% ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے 2 سٹیز یعنی برن اور جنیوا کا شمار دنیا کے ٹاپ 10 موسٹ لیول سٹیز میں ہوتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کو اپنی چاکلیٹس، چیز، بیکنگ سسٹم کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، مگر یہاں کے قوانین بھی کافی انوکھے اور حیرت انگیز ہیں۔ یہاں پر لوگوں کے آرام اور سکون کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، جس کے لیے رات 10 بجے کے بعد ہر وہ کام غیر قانونی سمجھا جاتا ہے جس سے شور پیدا ہو۔ مثلاً آپ رات 10 بجے کے بعد واش روم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ٹوائلٹ کے فلش کرنے سے شور پیدا ہوتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں اگر کسی کو کوئی پیٹ یعنی ڈاگ پالنا ہو تو اسے اس کا بھی ٹیکس گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے، اور گورنمنٹ یہ ٹیکس جانوروں کی دیکھ بھال اور صحت کی سہولتوں پر خرچ کرتی ہے۔ سوئس گورنمنٹ کے اینیمل ایکٹ 2005 کے تحت سوئٹزرلینڈ میں آپ کوئی جانور مثلاً کیٹ یا ڈاگ کو اکیلا نہیں پال سکتے، بلکہ آپ کو کم از کم ان کا ایک پیئر یعنی جوڑا پالنا ہوگا، اور انہیں آپ کیج میں بھی قید نہیں رکھ سکتے۔ سوئٹزرلینڈ میں دنیا کا سب سے بیسٹ گاربیج کلیکشن سسٹم بھی موجود ہے، اور یہاں آپ کو جگہ جگہ کوڑا دان بھی مل جائیں گے، لیکن یہاں ایک عجیب قانون بھی ہے کہ سنڈے والے دن آپ کوڑا نہیں پھینک سکتے۔ پچھلے دنوں اس قانون کو توڑنے پر جودت نامی ایک جرمن خاتون کو 2 راتیں جیل میں بھی گزارنا پڑی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ 250 فرنٹ جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا۔ جنیوا ایکٹ کے تحت سنڈے والے دن نہ تو آپ گھاس کاٹ سکتے ہیں، نہ لانڈری کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کپڑے باہر ڈال سکتے ہیں۔ ایسا کرنے پر آپ کو جرمانہ عائد ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جاپان ترقی کے اعتبار سے دنیا سے 20 سال آگے ہے۔ یہاں اگر آپ کو کچھ خریدنا ہے، مثلاً سبزیاں، گروسری، گوشت، حتیٰ کہ کپڑے اور جوتے وغیرہ بھی، تو آپ یہ جگہ جگہ لگی ہوئی ATM نما وینڈنگ مشینوں سے لے سکتے ہیں۔ ان وینڈنگ مشینوں کی کل تعداد 50 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ جاپان میں کرائمز کی ریشو ساری دنیا سے کم ہے، اور یہاں بھی کچھ انوکھے اور حیرت انگیز قوانین موجود ہیں۔ جاپان میں پٹاخے وغیرہ چلانا تو دور کی بات، اگر آپ نے کسی کو پٹاخہ چلاتے ہوئے دیکھا اور پولیس کو اطلاع نہ دی تو آپ کو 10,000 ینز کا جرمانہ اور حوالات کی سیر کرنا ہوگی۔ جاپان یونائٹڈ نیشن کے کچھ ان چند ممالک میں بھی شامل ہے جہاں پر اگر کسی کو ایلنز یا خلائی مخلوق دکھ جائے اور وہ اس کی اطلاع گورنمنٹ کو نہ دے
تو اسے 50,000 ینز کا جرمانہ اور حوالات کی سیر کرنا ہوگی، مگر ابھی تک ایسا کوئی کیس بھی سامنے نہیں آیا۔ جاپان میں اگر کوئی کرنسی نوٹس کو جلا دیتا ہے یا پھینک دیتا ہے تو اسے ایک سنگین جرم مانا جاتا ہے۔ ایسا کرنے والے کو 2 لاکھ ینز کا جرمانہ اور 1 سال کی قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اور تو اور جاپان میں آئس کریم ضائع کرنا بھی ایک سنگین جرم ہے۔ مثلاً اگر آپ نے کوریئر سروس یا میل کے ذریعے کسی کو آئس کریم بھجوائی اور آئس کریم پگھل گئی تو آپ کو 50,000 کا جرمانہ اور 1 سال قید کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ یہاں موٹے لوگوں کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں۔ جاپان کے ایکٹ 2008 کے تحت یہاں ایک ہلیرس مگر پریکٹیکل قانون بھی لاگو ہے، جس کے تحت اگر آپ کی ویسٹ 35 انچ سے زیادہ ہو جائے تو آپ کو جرمانہ ادا کرنا ہوگا، اور آپ کو تب تک جرمانہ دینا ہوگا جب تک آپ اپنے آپ کو دوبارہ سے سلم نہیں کر لیتے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی، بلکہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں ایک دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔